آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی انٹرنیشنل فورم، قسط نمبر 143۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عہد شباب اور کسب معاش کا دور، حصہ 8۔ مزید آگے بڑھنے سے قبل سیرت انٹرنیشنل فورم کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہماری ہر نئی ویڈیو کی بر وقت اطلاع مل سکے۔ حلف الفضول، حصہ اول۔ جزیرہ عرب میں کوئی منظم حکومت نہ تھی، نہ وہاں باقاعدہ عدالتیں تھیں تاکہ مظلوم داد رسی کے لیے ان کا دروازہ کھٹکھٹا سکے۔ سارا عرب معاشرہ قبائلی نظام میں جکڑا ہوا تھا۔ اگر کسی قبیلے کا کوئی فرد دوسرے قبیلے کے کسی فرد کو قتل کر دیتا تو مقتول کا قبیلہ صرف اس قاتل سے بات پرس نہ کرتا بلکہ قاتل کے سارے قبیلے کو اپنے انتقام کا ہدف بناتا۔ لیکن کمزور قبائل کے لیے ممکن نہ تھا کہ وہ طاقتور قبیلے سے اپنے مقتول کا بدلہ لے سکیں۔ اسی طرح اگر کوئی مسافر کسی شہر میں آ جاتا اور اس شہر کا کوئی باشندہ اس پر ظلم اور زیادتی کرتا تو اس کی فریاد سننے والا وہاں کوئی نہ ہوتا۔ مکہ مکرمہ میں قریش کے 10 قبائل آباد تھے جو دیگر عربی قبائل کے مقابلے میں ایک دوسرے کے حلیف تھے۔ اگر کوئی عربی قبیلہ کسی قریشی قبیلے پر حملہ کرتا تو سارے قریشی قبائل اس قبیلے کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کر حملہ آور قبیلے کا مقابلہ کرتے۔ یہ دریافت کرنے کی کوئی زحمت گوارا نہ کرتا کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون۔ اس صورتحال سے مکے کے وہ باشندے جن کو اللہ تعالیٰ نے دل دردمند عطا فرمایا تھا سخت نالہ تھے۔ انہیں ہرگز یہ پسند نہ تھا کہ کسی بے سہارا مسافر پر مکے کا کوئی رئیس زیادتی کرے اور وہ بے بس تماشائی بنے رہیں۔ اسی اسنا میں ایک واقعہ پیش آیا کہ زبید یعنی یمن کا ایک تاجر اپنے سامان تجارت کے ساتھ مکے آیا۔ عاص بن وائل جو یہاں کا ایک رئیس تھا اس نے اس تاجر سے سامان خریدا، پھر اس کی قیمت دینے سے انکار کر دیا۔ وہ بیچارہ مسافر تھا، یہاں اس کی جان نہ پہچان۔ اس نے عاص بن وائل کے دوست قبائل عبد الدار، مخزوم، جمح، سہم، عدی بن کعب سے اس کی شکایت کی اور ان سے درخواست کی کہ وہ اس سلسلے میں اس کی مدد کریں۔ انہوں نے الٹا اسے جھڑک دیا۔ زبیدی نے ان سے مایوس ہو کر ایک اور ہیلا کیا۔ طلوع آفتاب کے بعد جب قریش حرم کعبہ میں حسب معمول اپنی اپنی مجلس سے جمائے بیٹھے تھے تو وہ جبل ابی قبیس کے اوپر چڑھ گیا اور وہاں کھڑے ہو کر بلند آواز سے فریاد کی، یا آل فہر لمظلوم بضاعتہ ببطن مکہ نائی الدار والنفر، یعنی اے فہر کی اولاد، اس مظلوم کی فریاد سنو جس کا مال و متاع مکہ شہر میں ظلماً چھین لیا گیا ہے۔ وہ غریب الدیار ہے، اپنے وطن سے دور، اپنے مددگاروں سے دور۔ ومحرم اشعث لم یقظ عمرتہ یا للرجال وبین الحجر الحجر، وہ ابھی احرام کی حالت میں ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، اس نے ابھی عمرہ بھی ادا نہیں کیا۔ اے مکے کے رئیسو، میری فریاد سنو، مجھ پر حتیم اور حجر اسود کے درمیان ظلم کیا گیا ہے۔ ان الحرام لمن تمت کرامتہ ولا حرام لثوب الفاجر الغدر، عزت و حرمت تو اس کی ہے جس کی شرافت کامل ہو، جو فاجر اور دھوکے باز ہو اس کے لباس کی تو کوئی حرمت نہیں۔ حرم میں موجود سارے قریشیوں نے یہ فریاد سنی، لیکن سب سے پہلے جس کو ایک مسافر اور بے یار و مددگار کی فریاد پر لبیک کہنے کا حوصلہ ہوا وہ زبیر بن عبد المطلب تھے۔ آپ کو یہ سن کر یارہ ضبط نہ رہا، اٹھ کھڑے ہوئے اور اعلان کیا، ما لہذا مترکن، یعنی اب اس فریاد کو نظر انداز کر دینا ہمارے بس کا روگ نہیں۔ چنانچہ عبداللہ بن جدعان کے گھر میں بنی ہاشم، بنی زہرہ، بنی تیم بن مرہ قبائل جمع ہوئے۔ ابن جدعان نے پرتکلف ضیافت کا اہتمام کیا۔ ان سب شرکا نے کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ عہد کیا، وہ سب متحد ہو کر ظالم کے خلاف مظلوم کی مدد کریں گے یہاں تک کہ ظالم مظلوم کو اس کا حق ادا کر دے، اور ہم اس عہد پر پابند رہیں گے جب تک سمندر صوف یعنی اون کو تر کرتا ہے اور جب تک حرا اور سبیر کے پہاڑ اپنی جگہ پر قائم ہے، اور معاش میں ہم ایک دوسرے کی ہمدردی کریں گے۔ اس معاہدے کو حلف الفضول کے نام سے موسوم کیا گیا کیونکہ عہد قدیم میں بنو جرہم نے بھی اس قسم کا ایک معاہدہ کیا تھا، اور جن 3 آدمیوں نے اس معاہدے کی تحریک کی تھی اور اسے پروان چڑھایا تھا ان تینوں کا نام فضل تھا۔ نمبر 1 فضل بن فضالہ، نمبر 2 فضل بن وداعہ، اور نمبر 3 فضیل بن حارث۔ بعض نے اس کا نام بھی فضل ہی بتایا ہے کیونکہ اس معاہدے کی بھی وہی مقاصد تھے، اس لیے اس کو بھی حلف الفضول کے نام سے شہرت ملی۔
جب یہ معاہدہ طے پا گیا تو سب مل کر آس کے گھر گئے اور اسے مطالبہ کیا کہ وہ اس تاجر کا مال واپس کر دے۔ اب اسے مجال انکار نہ رہی اور اس نے مجبوراً اس کا مال اس کو واپس کر دیا۔ اس موقع پر حضرت زبیر بن عبد المطلب نے اپنی مسرت کا اظہار یوں کیا ہے: ان الفضول تعاقدوا وتخالفوا الا يقيم ببطن مکہ ظالم۔ یہ معاہدہ کرنے والوں نے قسم اٹھائی ہے کہ سرزمین مکہ میں کوئی ظالم نہیں ٹھہر سکے گا۔ امر علیہ تعاقدوا وتوافقوا فالجار والمعتر فیہم سالم۔ یہ ایسی بات ہے جس پر ان سب نے متفق کا معاہدہ کیا ہے۔ پردیسی اور فقیر جو ان کے ہاں ہوگا ہر قسم کے جور و ستم سے محفوظ رہے گا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 20 سال تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاہدے میں شرکت فرمائی۔ بعثت کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس معاہدے میں شرکت پر اظہار مسرت فرمایا کرتے تھے۔ ارشاد گرامی ہے: لقد شہدت فی دار عبداللہ بن جدعان حلفا ما احب ان لی به حمر النعیم ولو دعی به الاسلام لأجبت۔ یعنی کہ میں عبداللہ بن جدعان کے گھر میں حاضر تھا جب حلف فضول طے پائی، اس کے بدلے میں اگر مجھے کوئی سرخ اونٹ دے دے تب بھی میں لینے کے لیے تیار نہیں، اور اس قسم کے معاہدے کی دعوت اسلام میں بھی اگر کوئی مجھے دے تو میں اسے قبول کروں گا۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، فرمان باری تعالیٰ ہے، اور اس فرمان باری تعالیٰ پر سیرت انٹرنیشنل فورم کی پوری ٹیم اور مسلمانوں کا ایمان ہے۔ فرمایا: ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان اللہ بكل شیء علیما۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور سب انبیاء کے آخر میں یعنی سلسلہ نبوت ختم کرنے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ قسط دیکھنے کا شکریہ، اسے دوسروں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ کا حصہ بنیے۔ ہم کسی بھی قسم کی غلطی کے لیے معذرت خواہ ہیں اور معتبر دلیل کی بنیاد پر اصلاح کے لیے شکر گزار ہوں گے اور دعاؤں کے طلبکار ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ مزید آگے جاننے کے لیے دیکھتے رہیے سیرت انٹرنیشنل فورم۔